یاد کا کینسر سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ یہ انسان کے دل و دماغ سے ہوتا ہوا روح تک جاتا ہے اور پھر روح بھی کھینچ لیتا ہے۔ ہر بار اظہار کر دینا بھی اچھا نہیں ہوتا۔ بعض باتیں لکی چھپی رہیں تو ہی اچھی ہوتی ہیں۔ الفاظ زبان سے ادا ہو جانے کے بعد اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ خاموشی سے دھیرے سے حق جتا لیا کریں یا سامنے والے پر ذرا عیاں کر دیا کریں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں۔ بار بار لمبی لمبی تحریریں مت لکھیں کسی کے لیے بھی۔ یقین کریں سامنے والا ایک ہلکی سی نظر ڈال کر آگے بڑھ جائے گا۔ پسندیدہ شخص سے دل بھر سکتا ہے، لیکن جس سے محبت ہو اس سے دل کبھی نہیں بھرتا۔ یہی فرق ہے پسند اور محبت میں۔ پسند بدلتی رہتی ہے جبکہ محبت کبھی نہیں بدلتی، اور سچی محبت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے بعد بھی قائم رہے۔ رشتہ توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتے نبھانے اور ان سے جڑے رہنے کی ترغیب کوئی باشعور اور حساس انسان ہی دے سکتا ہے۔ کچھ لوگ بہت خیال رکھتے ہیں اپنے دل کا، ادھر نہیں لگتا تو ادھر لگا لیتے ہیں۔ یہ معاشرہ آپ کے باغی ہونے پر تنقید تو کرتا ہے، پر آپ باغی کیوں بنے اس پر بات نہیں کرتا۔ خدا بھی کبھی کبھی ہمیں ایسے انسانوں سے ملواتا ہے جو ہماری زندگی میں عارضی ہوتے ہیں۔ وہ تو بس ہماری زندگی میں امید کی کرن جگانے آتے ہیں جو کئی صدیوں سے بجھی پڑی ہوتی ہے۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجئے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کریم آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کریم کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ دراصل ہم لوگ 12ویں 13ویں صدی کے لوگ ہیں جنہیں بالوں سے گھسیٹ کر موجودہ صدی میں لایا گیا ہے۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ پہلا سجدہ اگر اس کی چاہت کا کرو گے تو دوسرے سجدے میں وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔